بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا 22واں روزہ، نبی سے سیکھیں۔ روزہ 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شفا، معجزے اور اللہ کا رحمت بھرا پیغام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے مکمل تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کیا معجزات رونما ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں آسمان پر اٹھایا، اور آخر زمانہ میں آپ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کی جائیں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح، اور 1 مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19 سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنی، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔
تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کی۔ یاد رہے کہ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کے مطابق حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دوستو دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ دوستو یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آبدیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھا لو، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا
تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ دوستو، یہاں آپ کو مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات یعنی کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سپیدی، بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی، وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت ذکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے۔
یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے معجزات کی۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے آپ علیہ السلام کو بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھایا، اور آپ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، جیسا کہ قرآن کریم میں انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ یاد رہے کہ لفظ حواری حور سے ماخذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کے تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عقیدہ تثلیث کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لیکن دوستو، عقیدہ توحید کے برعکس نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے۔ ایک کستوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم علیہ السلام۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم ہی اللہ ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واضح و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں قیامت سے پہلے دوبارہ آپ علیہ السلام کے نزول کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ و دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ آخری ویڈیو تھی۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا اور آپ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔